اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں موضوع تربیت انسان و خانوادہ جو انسان کا ہے اس کی نشوونما کے عنوان سے قرآن کریم کی نگاہ کو ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ گزشتہ درس میں آغاز جو ہم نے کیا اس بات سے کیا کہ انسان کو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت حاصل ہے وہ اپنے نفس کی نشوونما ہے۔ انسان خلق در حقیقت اسی مقصد کے لیے ہوا ہے۔ بقیہ امور زندگانی انسان کے چلتے رہتے ہیں کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے، اور واضح طور پہ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین پہ چلنے والا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری وہ اللہ کے اوپر ہے۔ یعلم ویعلم مستقرها ومستودعها، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ تو یہاں پہ ہم نے قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں یہ مطالعہ کیا تھا کہ انسان کے لیے اپنے نفس کی تربیت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور انسان اسی لیے خلق ہوا ہے۔ رزق کا اہتمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے سر پر لیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی نے اس ذمہ داری کو رکھا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے جو کوشش کی ہے یہ سارا اس کا ثمرہ ہے، اگرچہ طلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں خصوصی حکم دیا ہے کہ انسان طلب کے لیے نکلے، کوشش کرے، لیکن میسر وہی آئے گا انسان کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے عنایت کرنا ہے۔ لہذا رزق کے بارے میں کوشش کرنا ہمارا وظیفہ ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا میسر آتا ہے اور کیا میسر نہیں آتا یہ ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی آزمائش رکھی ہے ان میں سے ایک آزمائش کا مورد وہ یہی معاملہ رزق ہے۔ کسی کو وسعت کے ساتھ عطا کیا، کسی کو تنگی سے، پھر حالات بدلے، جو تنگ تھے ان کو وسعت مل گئی، جن کے پاس وسعت تھی ان کے حالات بدلے اور وہ تنگی میں آ گئے۔ مثلا جن کے اپنے گھر تھے وہ کرائے کے گھروں میں آ گئے، جن کے کرائے کے گھر تھے وہ اپنے گھروں میں آ گئے۔ پہلے سواری یا گاڑی نہیں ہوا کرتی تھی، اب گاڑی آ گئی، اور بعض کے پاس گاڑیاں تھیں وہ ہاتھ سے نکل گئیں۔ یہ ایسا سرکل ہے جو چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان سے۔ اس معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل کرے انسان، جو قرآن کریم کا پیغام ہے، اور کوشش کرے ایک میانہ کوشش جسے کہتے ہیں، درمیانی کوشش، جس میں اللہ تعالیٰ کو رازق وہ مان رہا ہو، یعنی واضح اقرار کرے اپنے خانوادے میں، گھرانے میں بتائے میں بالآخر رازق نہیں ہوں، میں کاسب ہوں، یعنی میں کوشش کر کے کمانے والا ہوں، میں رازق نہیں ہوں، رازق اللہ کی ذات ہے۔ مثلا اس طرح سے مسائل پیدا ہوں گے، اچھا کل کیا کریں گے، بچے پڑھیں گے کیسے، جاب ختم ہونے والی ہے پھر کیا ہوگا، اچھا میں بیمار ہو جاؤں تو پیسے کہاں سے آئیں گے۔ تو نفس کہتا ہے کہ تم خاموشی سے جمعآوری کرو۔ تدبیر میں عیب نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں عیب ہے کہ انسان جو ہے وہ کسب نہ کرے۔ اس میں خوبی ہے، لیکن اس میں عیب ہے کہ انسان اللہ پہ توکل ترک کر دے، اپنے آپ کو رازق سمجھنے لگ جائے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابھی انشاءاللہ جو مسائل ہمارے پاس گھرانوں کے ابھر کے آتے ہیں اس میں ہم اس مسئلے کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم یہ اعتراف کریں، یعنی خلاصے کلام، کیونکہ بہت سارے والا سوال یہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس جملے کو فی الحال ذہن نشین کر لیں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ رازق اللہ ہے، میں کاسب ہوں، فقط رازق اللہ کی ذات ہے۔ کل میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا یہ نہیں پتا، کیونکہ رب وہ ہے، میں تو رب نہیں ہوں۔
میرا جو کام تھا وہ یہ ہے کہ نانفقہ ان تک پہنچا دوں بس. لہذا رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں کاسب ہوں. تو آئیں اب ہم اس طرف کہ ہمارا پھر اہم ترین کام کیا ہے. مثلا اہم کاموں کی لسٹ بنا لیں. ہر روز صبح انسان اٹھتا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی کام اپنے لیے قرار دیے ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اور جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ کام ہوتا ہے اسے سب سے اوپر رکھتا ہے. یہاں پہ سب سے اہم ترین کام جو علماء بیان کرتے ہیں وہ ہے خود سازی، اپنا تزکیہ نفس، اپنے نفس کی نشوونما، کیونکہ بقیہ تو سب رہ جاتے ہیں. ابھی جو خانوادہ ہم دیکھ رہے ہیں، بیوی، بچے، بہن، بھائی، خاندان، قبیلہ، والدین، یہ ایمان کی شرط پہ اگلے جہان میں ملیں گے. ایمان نہیں ہے تو یہاں پہ یہ ہمیں میسر نہیں آئیں گے، کیونکہ قرآن نے واضح کہا ہے کہ باپ بیٹے سے اور جو شوہر ہے وہ زوجہ سے یہ فرار کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے. سورۃ طور میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف مومنین کو اللہ آپس میں ملا دے گا، بقیہ تو آپس میں نہیں ملیں گے. لہذا یہ سارے کے سارے ہم سے جدا ہو کے رہ جانے اس دنیا میں ہی. اس لیے سب سے اہم ترین کام ہے کہ انسان اپنی خود سازی کرے، تہذیب نفس کرے، تزکیہ نفس کرے، یعنی اپنی روح کو نشو و نما دے. اس کے بعد سارے کے سارے کام اس کے بعد آتے ہیں، سارے کے سارے کام اس کے بعد کے مراحل میں، کیونکہ رب ہم نہیں ہیں تو مستقبل بھی ہم نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے. نمبر 2، چونکہ رازق ہم نہیں ہیں اس لیے ہمیں نہیں پتہ کہ کل کو حالات کیسے ہوں گے. ہم کاسب ہیں، ہاں میں کسب کرتا رہوں گا، کوشش کرتا رہوں گا، بھاگ دوڑ کرتا رہوں گا، تدبیریں بناتا رہوں گا. کیا ملتا ہے، کتنا ملتا ہے، میرے بس سے باہر ہے. یہ آپ نے مرحلہ دیکھا. آ جائیں اب ہم اپنے موضوع پہ. قرآن کریم تربیت کے عنوان سے بیان کرتا ہے، چونکہ اسی کو تربیت کہتے ہیں. تربیت یعنی تزکیہ نفس، تربیت یعنی خود سازی، تربیت یعنی انسان کا برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے اچھائیوں سے متصف اپنے آپ کو کرنا، یعنی خیر کو صادر کرے. وہ منصوبے انسانی نفس ہمیشہ شریر منصوبے بناتا ہے، مکس منصوبے بناتا ہے، اور یہ نفس کی عیاری ہے. جو نفس کی عیاریوں کو نہیں پکڑ سکتا وہ حتماً و حتماً شکار ہو جاتا ہے. لہذا یہاں پہ تربیت کے مرحلے پہ جب ہم پہنچے تو ادھر ہم نے ملاحظہ کیا قرآن اجتماعی زندگی سے تربیت کا آغاز کرتا ہے، انفرادی نہیں. یعنی گھر بنا کے افراد گھر کے اندر آئیں، اب یہاں پہ نعمات انہیں میسر آئیں گی. چھت ہی نہیں ہے تو کس طریقے سے وہاں پہ آپ بقیہ نعمات کو آپ وجود دے سکتے ہیں. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرد زمین پر نہیں اتارا، ایک اجتماعی صورت میں انسان کو زمین پر اتارا. حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا، ان کا زمین پر اترنے سے پہلے ایک تعلق قائم ہوا اور زندگی بسر ہوئی، اور اسی زندگی کے صورت میں جو آدم علیہ السلام پر ایک مشکل پیش آئی وہ جناب حوا پر بھی آئی. وَإِلَّا منع تو آدم علیہ السلام کو کیا اور ان کی اتباع میں جناب حوا کو منع کیا گیا، اور انہوں نے تو اتباع کی حضرت آدم علیہ السلام کی اور پھل کھایا، نتیجے میں دونوں زمین پر آ گئے. اس لیے زمین پر تنہا آدم علیہ السلام کو نہیں اللہ نے اتارا بلکہ اجتماعی صورت میں اتارا. لہذا تربیت کا آغاز اجتماعی دنیا سے ہوگا. اجتماعی دنیا، یہاں پر پھر وہی مسائل آ جاتے ہیں کہ اجتماعی دنیا میں ہمیں پولیٹیکل سائنس، سائیکالوجی اور اسی طریقے سے دیگر سبجیکٹس کی پہلے ضرورت پیش آتی ہے، اور یہی دین کے مطالعے کا ذریعہ. دین کا مطالعہ علماء نے جو کیا ہے وہ دو طرح سے ہیں، دو حصوں میں تقسیم علماء ہو جاتے ہیں. ایک وہ علماء کا طبقہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کی اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کا مطالعہ کیا. یعنی دنیا ہے، دنیا میں اجتماعی اور معاشرتی زندگی سے آغاز ہوا، اور اجتماعی اور معاشرتی زندگی کو درست کریں گے تو فرد درست ہوگا. اگر وہ سوسائٹی درست نہیں ہو رہی، اگر خاندان کا ماحول درست نہیں ہو رہا، وہ اجتماعی زندگی درست نہیں ہو رہی، تو آپ فرد کو نہیں ٹھیک کر سکیں گے. یہ ہمارے وہ مفکرین کہلائے کہ جن کو نظریاتی مفکر کہا جاتا ہے، جیسے شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، یا آج کے دور میں رہبر معظم اور اس طرح سے جو علماء ہیں. یہ جو نظریاتی مفکر ہیں، یہ نظریات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ جو نظریات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ جو نظریات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ جو نظریات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ جو نظریات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ جو نظریات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ جو نظریات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ جو نظریات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ جو نظریات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ جو نظریات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ جو نظریات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ جو نظریات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ جو نظریات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ جو نظریات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ جو نظریات کو اپنے ذہن میں رکھ
ایک ہمارے پاس ترتیب آئی کہ جس میں نہیں فرد کی بات کی گئی، ہر فرد اپنے سے تعلق رکھے، بقیہ وہ ذاتی اجتماعی مفادات میں ٹھیک ہے، مفاد کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق قائم کر لیا، یہ سیکولر ایک قسم کی سوچ آگے جا کے بن جاتی ہے۔ لیکن یہ جو طبقہ علماء ہیں انہوں نے فرد کو مد نظر رکھا، اس لیے فرد کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہی احکام بیان کیے، فرد کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتقادات بیان کیے، فرد کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاق اور تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کو قرار دیا، چونکہ یہ ہر فرد کا اپنا مسئلہ ہے، معاشرے کا نہیں مسئلہ۔ یہ بھی ایک بڑا طبقہ ہمارے اس طرح سے مطالعہ کیا، لیکن جو یہ طبقہ مطالعہ کرتا ہے یہ کسی بھی مسئلے میں انسانی زندگی میں کسی قسم کا حل نہیں پیش کر سکتا۔ یہ امت اسلامیہ کی تقسیم میں بیان کر رہا ہوں، فقط شیعہ مکتب تشیع کی نہیں، امت اسلامیہ میں علماء نے ان دو جداگانہ طرز کے اوپر مطالعات کیے۔ ایک وہ ہمارے پاس علماء کا گروہ موجود ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے معاشرے کی اصلاح ہوگی تو فرد کی اصلاح ہوگی، نہ کہ فرد کی اصلاح ہو تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، لہذا آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے اقدام بڑھائیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے کوششیں کریں۔ اچھا، معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ معاشرہ دو فرد سے بنتا ہے، مرد اور زن کے شرعی نکاح سے۔ یہاں پر جو ارتباط قائم ہوتا ہے یہاں سے معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ لہذا اگر ماں باپ صالح نہ ہوں، وہ اپنے وجود کی پر کام نہ کریں، تو پھر ان کی بھول ہے کہ بچوں کی پر وہ کام کر جائیں گے، وہ پھر استثنائی موارد آ جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل استثنائی مورد کے عام حالات سے ہٹے ہوئے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض والدین مشرک تھے لیکن بیٹا مومن ہو گیا، اب یہ کتنے ہوں گے؟ 100 میں ایک مورد ہوگا۔ ہم نے استثنائی مورد کو دیکھ کے تو نہیں چلنا، مثلا اگر ایک کلاس میں 2 لائق لڑکے ہیں اور بقیہ سارے نالائق لڑکے ہیں تو ان 2 لائق لڑکوں کو دیکھ کے کلاس پر حکم نہیں لگے گا، وہ مجموعی تعداد کو دیکھ کے حکم لگے گا۔ لہذا مجموعی طور پہ جتنے بھی دنیا میں اسلامی قوانین ہوں یا غیر اسلامی قوانین ہوں، وہ مجموعی اجتماعی طور پہ اکثریت کو دیکھ کے ان قوانین کو بنایا جاتا ہے۔ وَإِلَّا ہر دور میں معصوم ہستی تو رہی ہے، اب معصوم ہستی اگر رہی ہے، کوئی ایسا دور نہیں آیا حتیٰ کہ جب 100% شرک ایک قسم کا کسی سرزمین پہ پایا جاتا تھا، تب بھی معصوم ہستیاں ادھر موجود تھیں، لیکن ان کو دیکھ کے تھوڑی معاشرے کو حکم لگایا جا رہا ہے، اسے معاشرے مشرکین کہا جائے گا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خاندان کے اندر جو امور ہیں، تربیتی امور ہیں، فکری امور ہیں، وہ جب تک جنم نہیں پائیں گے آگے معاشرے کی طرف قدم نہیں بڑھ سکے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کے اعلان کے بعد تبلیغ الہی، تبلیغ دین کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے عشیرہ کو بلایا، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو انہوں نے بلایا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے سب سے قریبی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو آپ انذار کریں، ان کو دعوت دیں۔ اچھا، یہاں پہ نتیجہ کیسے نکلتا ہے؟ یہ ایک مہم چیز ہے۔ نتیجہ اس طریقے سے ہمارے سامنے یہ نکلتا ہے کہ جب آپ ایک خاندانی طور پہ اقدام کرتے ہیں، خاندانی طور پہ ماں باپ یا میاں بیوی ایک عمل کو انجام دیتے ہیں، چار نہ چار اس کے اثرات آس پاس بھی پڑنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ دونوں کسی نہ کسی خاندان اور قبیلے سے ہیں۔ اچھا، ہمسائے اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں، محلہ وہاں پر موجود ہے، لہذا اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا میل ملاپ کرنا، ملنا جلنا، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر اثر انداز لاشعوری طور پہ ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسی طرح فساد ہے، فساد بھی اگر اکیلا فرد فساد کو انجام دے رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اصلاً اس کے لیے سزا نہیں ہے۔ بڑی ایک تعجب کی چیز ہے کہ اگر ایک جگہ پر نہیں ہے فرد اگر گناہ کو انجام دے رہا ہے یا فساد کو انجام دے رہا ہے، اس کے لیے کوئی سزا نہیں رکھی گئی۔ مثال کے طور پہ کوئی اکیلا پوشیدہ طور پہ گانے سنتا ہے، پوشیدہ طور پہ فلمیں دیکھتا ہے، پوشیدہ طور پہ کوئی اور بڑے جرائم انجام دیتا ہے، گناہ انجام دیتا ہے،
یہ جو اس نے پوشیدہ طور پہ نعوذ باللہ بڑے بڑے شراب خوری ہے، یا مثلا خنزیر کا گوشت کھانا ہے، زنا کرنا ہے، یا حتیٰ قتل و غارت وغیرہ، اگر وہ اکیلے فرد انجام دے رہا اور معاشرہ اس سے باخبر نہیں ہے، یعنی اتنی تعداد 2 سے 3 یا 4 بندوں تک بھی اس کی خبر نہیں ہے، اس کی نہ دنیا کے قوانین میں سزا ہے، نہ ہمارے ہاں آیات روایات میں سزا ہے۔ سزا کب ہے؟ کہ جب وہ پکڑا جائے۔ کیا مطلب پکڑا جائے؟ یعنی اس کے گواہ بن جائیں۔ گواہ بن گئے تو اب معاشرتی اثر شروع ہو گیا۔ لہذا جتنی بھی حدود ہیں، حدود سے مراد ہوتا ہے جن کی سزائیں شریعت نے آ کے مقرر کی ہیں۔ تعزیر وہ ہوتی ہے کہ جس کی سزا قاضی جو ہے وہ اس کے جرم کی سنگینی کو دیکھ کے مقرر کرتا ہے۔ آیات روایات میں اس کی سزا نہیں وارد ہوئی، اسے کہتے ہیں تعزیرات۔ حدود و تعزیرات یہ ایک تفصیلی باب ہے، لیکن ادھر آپ اجتماعی زندگی کا یہ قانون دیکھیں کہ سزائیں حدود جتنی بھی ہیں وہ سارے اجتماعی گناہوں کے اوپر ہیں۔ وہ جو پوشیدگی میں گناہ انجام دے رہا اس پر نہیں۔ نمبر 2، پوشیدگی میں اگر کوئی گناہ انجام دے رہا اور کوئی اس سے باخبر ہو گیا اور وہ اس کی شکایت کے طور پہ یا اس کے عیب اور نقص کے طور پہ بتاتا ہے، یہ غیبت ہے، حرام ہے، بعض نے گناہ کبیرہ اسے قرار دیا ہے۔ یعنی آپ اس سے دیکھیں، یعنی دین اسلام اس چیز کے اوپر آ کے کنٹرول کرتا ہے کہ یہ شخص اجتماعی طور پہ گناہ نہ کرے یا معاشرے کو خراب نہ کرے، کیونکہ اس فرد کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر معاشرے صالح رہا، اس فرد کی آہستہ آہستہ اصلاح ہو جائے گی، یہ گناہ کے بعد پھر صالح پن کی طرف لوٹ آئے گا۔ لیکن اگر اس نے معاشرتی طور پہ گناہ کو انجام دینے لگ گیا تو وہاں پہ پورا معاشرہ فاسد ہوگا۔ جیسا کہ اس ٹائم بعض غربی ممالک ایسے ہیں کہ جن میں 20% یا 30% یا بعض میں تو 50 سے اوپر، یعنی 51 یا 52% پہنچ گئے کہ اس میں حلال زیادہ بچے ہی نہیں ہیں، یعنی ولد الحرام بچے ہیں ان میں 50 یا 52%۔ اس قدر بڑے پیمانے پہ ادھر بحران آیا اور ایک عذاب کی کیفیت وہ اندر کاٹ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ ایکسیڈنٹ میں اتنے نہیں مرتے، دہشت گردی سے پاکستان میں اتنے نہیں مرتے جتنے وہ خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو مورد ہے کہ اجتماعی گناہوں کا سلسلہ یہ سنگین ہے، اس کی پر سزا دین اسلام نے رکھی ہے۔ یہ بات جب ہمارے لیے معین ہوگی، کیونکہ اس کا ہر درس میں ایک ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا رہے گا کہ جس سے یہ آپ کو معلوم ہو کہ در حقیقت اجتماعی زندگی سے فرد کی طرف آئیں گے ہم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو جب بنایا تو زمین بننے کے بعد زمین کے اجزاء کی طرف آپ منتقل ہو رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہمارے لیے آشکار اس طور پہ ہوتی ہے کہ ہم اجتماعی زندگی کے وجود کو اہمیت دیں۔ گھرانے کے اندر ہماری خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ بچہ معصوم انشاءاللہ تعالی نکلے، اور شروع میں تو کنٹرول کر لیتا ہے، پھر ہاتھ پاؤں اس کے قوی ہوتے ہیں تو اپنے طور پہ وہ کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہم سب اپنے طور پہ ایک وقت آیا کہ اپنے گھرانے کے اختیار سے باہر ہو گئے، ہمارے بچے بھی آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ اپنے اختیار سے باہر ہوں گے۔ لہذا یہ خدا نے ایک نظام رکھا ہے، ہم یہاں پہ گھرانوں کے اندر ماحول کو وجود دیں۔ گھرانوں میں ماحول وجود دیں گے تو یہ گھرانے مل کے ایک معاشرے کو وجود دیتے ہیں۔ لیکن لہذا اصل اساس جو دین نے بیان کی ہے وہ میاں بیوی کے باہمی شرعی نکاح کے ذریعے سے ایک معاشرے کو وجود دینا ہے، اور ان کی تربیت کے ذریعے سے گھرانے کی اور گھرانے کے ذریعے سے معاشرے کی تربیت۔ میں یہ جملہ دوبارہ سے عرض کر دوں کہ ترتیب ہمارے پاس درست ہو جائے کہ سب سے پہلے یہ جو گھرانے میں میاں بیوی ہیں یہ اپنی اصلاح کریں گے، یہ اپنے اندر تبدیلی کو پیدا کریں گے۔ ان کی تبدیلی کے پیدا کرنے سے آہستہ آہستہ اس کے آثار وہ ان کے گھرانے سے باہر پڑیں گے۔ جب ان کے آثار ان کے اپنے گھرانے سے باہر پڑیں گے اور چند اور گھرانے پیدا ہوں تو یہاں پہ معاشرے کے اندر رنگ بدلنا آہستہ آہستہ شروع ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہر فرد کا اپنا وظیفہ ہے اور ہر فرد پھر اپنے طور پہ وہ ولی اللہ بھی اندر ہوتا ہے، بے شک اس نے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، لیکن نفس یہ بتاتا ہے کہ بھائی تم بھی ولی اللہ، وہ بھی ٹھیک ہے اپنے طور پہ، میرا بھی اپنا ایک خاص تعلق موجود ہے، تو انسان اس طریقے سے خوش فہمیوں میں مبتلا رہ جاتا ہے۔
کچھ اچھی باتیں کرتا ہے تو اس اچھی باتوں کے بحاف پہ سمجھتا ہے میری ساری باتیں ٹھیک ہیں، جبکہ بات بالکل برعکس ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آئیں اب ہم اس موضوع کے اوپر کہ یہ مقدمہ ہمیشہ ہر درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا رہے گا کہ ترتیب کو ٹھیک کریں پہلے ہم، کیونکہ ترتیب اگر غلط ہو جائے تو ہر چیز فاسد ہو جاتی ہے۔ حتیٰ آپ ایک کھانا بناتے ہیں، اس میں ترتیب الٹ پلٹ ہو جائے، کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے، بن ہی نہیں پائے گا۔ گھر آپ بناتے ہیں، ترتیب غلط ہو جائے، پوری چھت نیچے گر پڑے گی۔ دین کی بھی اسی طرح ترتیب ٹھیک نہیں کریں گے کہ جس کی جو اہمیت ہے اس جگہ پہ نہیں رکھیں گے تو وہ ساری ترتیب الٹ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے گھرانوں کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ مواقع بعض گناہوں کے تو ہیں ہی نہیں، مثلا قتل کسی نے نہیں کرنا، کوئی اسلحے کی صورت بھی نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی فضا دشمنی کی موجود ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کوئی شراب خوری کی طرف بھی درس نہ نہیں جانا، اس طرح کے کوئی ماحول موجود نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ فلاں گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ ایسے مورد میں ہم ان موضوعات کے اوپر بھی نگاہ رکھیں اور اس کی اہمیت بتائیں، لیکن اصل اہمیت اس کی بتائیں جس کا شکار ہے۔ تکبر ہے، حسد ہے، سوء ظن ہے، اخلاقی برائیاں ہیں اور اس طرح کے دیگر امور ہیں، غفلت ہے، سستی ہے جسے آج کل گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے میں بیان کیا گیا کہ سستی اور غفلت بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ یعنی وہ گناہ جس نے امام علی علیہ السلام کو اتنا دکھ اور تکلیف پہنچائی کہ آنسو ان کے جاری ہو گئے اور مجمع میں اس غم کا اظہار کیا، وہ غفلت اور سستی ہے۔ سست پڑے ہوئے ہیں، یعنی قبول کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، یہ بھی قبول کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے کوتاہی ہوئی، باتیں بھی ساری سنیں گے، آیات روایات، حرکت نہیں کریں گے، یعنی عمل انجام نہیں دینا۔ یعنی وہی نماز پڑھ لی اپنی، تھوڑے بہت دینی باتیں کر لی اور سراہ لیا کچھ علماء کو، اور اس کے بعد خاموش، اب حرکت کوئی نہیں کرنی تھی، زحمت نہیں اٹھانی۔ اس نے اس قدر تکلیف پہنچائی امام علیہ السلام کو کہ وہ آنسوؤں سے روتے رہے لوگوں کے درمیان۔ علی بن ابی طالب جیسی شخصیت کو جس نے لوگوں کے درمیان رولا دیا، مرد کی عادت یا صفت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان گریا کرے، لیکن بعض ایسے سخت اور مشکل ترین اور تکلیف دہ امر ہوتے ہیں کہ جو اس سطح پہ پہنچا دیتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ امام کہتے ہیں میں تمہیں کہتا ہوں کہ جاؤ جنگ کے لیے نکلو، تم لوگ سنتے ہو، بیٹھتے ہو، واہ کرتے ہو، گھر چلے جاتے ہو، پھر گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں وہ۔ لہذا گھر ایک اس طور پہ مصیبت بعض اوقات بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہماری توجہ جب تربیتی امور پر ہے تو ان چیزوں کو ہم دیکھیں، انشاءاللہ اسے ڈسکس کرتے رہیں گے، یہ ترتیب ہماری صحیح ہو۔ اجتماعی دنیا کی اصلاح سے فرد کی دنیا ہے، یہ الٹا قاعدہ ہے۔ فرد کی اصلاح کرو، معاشرے کی اصلاح ہو جائے، پھر تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار یہ نہیں تھا۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار معاشرے کی اصلاح سے فرد کی اصلاح تھی۔ وَإِلَّا تو کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ چند افراد کو اس نے بڑے بہترین طور پہ مومن کر لیا۔ فرد کی بھی اہمیت ہے، ادھر فرد کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، لیکن فرد میں اور اجتماعی زندگی میں اصل حقیقت کس کو حاصل ہے؟ اصل حقیقت اجتماعی زندگی کو حاصل ہے۔ لہٰذا یہ دیکھیں گھرانے میں کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر نگاہ رکھیں، دیکھیں گے بچوں سے کیسا بیہیویئر ہے، رویہ ہے میرا، اس پہ نگاہ رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارا اثر کیسا پڑ رہا ہے بچوں کے اوپر، پورے گھرانے کے اوپر، اسے بہت ہمیں دقت سے دیکھنا چاہیے۔ اب ہم جب اصلاح کی طرف آئیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے، اجتماعی دنیا کو ہم آہستہ آہستہ مطالعہ اپنے ان دروس میں کرتے رہیں گے قرآن کریم کی نگاہ میں، چونکہ ہمارے پاس جو جتنی گفتگو ہے اس کی دلیل انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ ابھی ہم اس کی طرف اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ پورا ہمارا وقت لے جائے گا، لیکن یہ جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں ہمارے پاس اگر کوئی شخص خود مطالعہ کرنا چاہتا ہے، دلیل تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں۔ قرآن میں کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا ہو کہ یہ قوم میں نہیں آیا، قوم کے اندر آیا ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی قوم کے اندر دعوت حق نہ دی ہو، دعوت حق دی ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کا شکوہ جو ہے وہ فرد کی جانب سے ہو، قوم کی جانب سے تھا
کہ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ بار الہ، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، ایک فرد کو نہیں، قوم کو دعوت دی ہے رات بھی اور دن بھی، وَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اور کسی نے بھی میری بات نہیں سنی سوائے اس کے کہ سب نے فرار کیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب بھی میں انہیں بلاتا تاکہ پروردگار تو ان کی مغفرت فرما اور ان کے گناہوں کو تو بخش دے، تو کیا یہ کرتے؟ اپنے کانوں، اپنے منہ کو لپیٹ لیتے کپڑے سے اور پھر ڈٹے رہتے کفر کے اوپر، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تکبر کیا۔ تکبر دو طرح کا، ایک لوگوں کے نیچ دکھاتے ہوئے اپنے آپ کو بلند سمجھنا، اور ایک حق کو قبول نہ کرنا ہے، یہ سب سے خطرناک تکبر ہے۔ قرآن نے اکثر جگہ پہ یہ والا تکبر ذکر کیا، مستکبرین یا متکبرین، یعنی جو حق کو جانتے ہوئے قبول نہ کریں، یہ متکبر ہے۔ لہذا پھر کہا کہ وَإِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے اعلانیوں نے بیان کیا، وہاں سے آشکار بیان کیا، لیکن ان میں سے کوئی سی نے بھی نہیں مانا۔ آپ نے دیکھا کہ قوم کی بات کی جا رہی ہے، اجتماع کی بات کی جا رہی ہے، معاشرے کی بات کی جا رہی ہے، ایک بھی آپ ایسی مثال نہیں لائیں گے جو قوم اور معاشرے سے ہٹ کر ہو، جس میں ایک فرد پیش نظر ہے فقط۔ حتیٰ فرعون اور جناب آسیہ کا جو معاملہ تھا، اس میں جناب آسیہ حجت الہی کے جان بچانے اور حجت الہی کی پرورش کرنے کا باعث بنی، اور وہاں پہ فرعون کے ساتھ جو ایک ٹکراؤ تھا، اس ٹکراؤ میں دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اور قرآن نے اسے ذکر کیا۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ یہ جو اجتماعی زندگی ہے، یہاں اس کے اوپر ہم نے نگاہ رکھنی ہے۔ اجتماعی زندگی اس سے فرد کی زندگی جو ہے وہ تربیت پائے گی۔ اچھا، اجتماعی زندگی میں ہم کیسے آغاز کریں؟ کیونکہ خواہش تو فوراً یہی ہوتی ہے کئی گھرانے مل جائیں، ایک اچھی سوسائٹی بن جائے، اور کئی مکاتب فکر نے یہ کیا بھی ہے، جیسے جماعت اسلامی نے پورے پاکستان میں اپنی کالونیاں بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ لاہور میں جیسے منصورہ ہے معروف، 2-3 شہروں میں وہ بنا پائے، پھر بقیہ نہیں وہ بنا سکے۔ مکتب تشیع میں بھی کئی افراد نے اس کو، کراچی میں کئی سوسائٹیز بنائیں اور بنی ہوئی بھی ہیں، اور دیگر کوششیں کی ہیں، لیکن ان سوسائٹیز کی جو پیچھے بیس تھی، وہ بیس وہ تفکر قرآنی ثابت نہیں ہو سکا کہ جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگرچہ جماعت اسلامی نے ان موضوعات پہ اچھا کام کیا ہے، اچھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح مکتب تشیع میں جو مفکرین گزرے ہیں، اچھا انہوں نے کام کیا ہے۔ مصر میں بہت سارے مفکرین ہیں، انہوں نے بڑا ایک اس کے اوپر خوبصورت تجزیہ تحلیل اور بہترین تحریریں لکھی ہیں، لیکن جب آپ عملی دنیا میں آتے ہیں تو اس ٹائم مفکرین اسلامی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اصل مشکل ہمیں پیش آئی ہے، گھرانے تربیت نہیں پا سکے۔ ہم نے وہ بلڈنگز کھڑی کر دی، 4 دیواری بنا دی، جیسے لاہور میں آپ منصورہ کو دیکھیں، ایک بہت زیادہ ایک مکتب فکر کر سکے وہ یہی بنائے گا، لیکن کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ مثلا اذان ٹھیک ہے ٹائم پہ ہو جاتی ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، قرآن کے درس ہو رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن اندر تربیت یافتہ انسان نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی جھلک اور کرن بھی پورے آپ کو معاشرے کے اندر کوئی بھرپور طریقے سے نظر نہیں آئے گی۔ ان کی نسبت اہل سنت میں تبلیغی جماعت پھر کامیاب نظر آئے گی، جبکہ ان کا عقیدہ اس حوالے سے انحرافی ہے۔ وہ فرد کی تربیت کی اساس پہ معاشرے کی تربیت چاہتے ہیں۔ وہ بیچارہ 100 روزہ یا 40 روزہ لگا کے آتا ہے، پھر اسے وہ انڈین فلمیں جکڑ لیتی ہیں، وہ پھر توبہ طائب اگلے سال کرتا ہے، پھر 100 روزہ لگا کے آتا ہے، کیونکہ ادھر فرد تبدیل ہوا تھا، لیکن چند دن کی تبدیلی وہ معاشرے نے پکڑ کے اسے کھینچ لیا۔ اب ہم اپنے گھرانوں میں جتنا بھی اہتمام کریں، لیکن چونکہ گھرانے کے اندر ماں باپ کے ذریعے سے اہتمام نہیں ہے، یعنی ماں باپ اپنی اصلاح نہیں کر رہے، بچہ چار نہ چار انہی کے طور طریقوں پہ چلے گا، وہ بھی اسی طرح کی دلیل اپنے لیے پیدا کر لے گا۔ لہذا سب سے زیادہ اہمیت ماں باپ دونوں کو، میاں بیوی دونوں کو اس جگہ پر اپنے وجود پر کام کرنے کی ہے۔ بے شک بچے بڑے ہو جائیں، چھوٹے ہوں، بڑھاپے میں پہنچ گئے، جوانی میں، ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ لہذا سب سے پہلے ماں باپ کی طرف آئیں۔ اب ہم ادھر والدین کی یا ماں باپ کی طرف جب ہم آئے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے جس کو مطالعہ کریں گے وہ ہے خاتون۔
خاتون کے ذریعے سے چونکہ تبدیلی گھرانوں کے اندر آتی ہے، لہذا آپ پہلی ترتیب تو یہ سمجھ گئے کہ ترتیب یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہے کہ معاشرہ اور معاشرے سے فرد کی اصلاح، اکیلے فرد کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہوگی، یعنی وہ قلیل ہیں، استثنائی موارد ہیں کہ جن کی اصلاح ہو گئی، وہ بالکل استثنائی موارد ہے، اکثریت ادھر ڈوب جائے گی۔ معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے جو یونٹ ہے جہاں سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، جس جڑ سے معاشرہ بنتا ہے، وہ میاں بیوی ہیں، شرعی نکاح ہے۔ یہ جب ہو گیا تو اگر ان کے روابط میں نقص رہ گیا، یہ نقص آگے پھر باقی رہ جائے گا، وہ پھر گھرانے اور بچوں میں بھی سرایت کرے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے سب سے پہلے آ کے میاں بیوی کے تعلقات کو دقت سے بیان کیا ہے اور اس کو محکم کرنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے احکام اور قوانین اور ضوابط بیان کیے۔ مثلا سب سے پہلا مورد کیا ہے کہ تم لوگ نکاح کرو جو کنواری لڑکیاں ہیں۔ اس کے بعد یہ حکم آیا کہ اپنے غلاموں اور کنیزوں کا بھی نکاح کرو۔ اگر کوئی نکاح نہیں کر سکتا، عفیف ہو، عفت کو پیدا کرے، حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ پاکیزہ رہے اپنی، کیونکہ عفت کہتے ہیں شہوت کو استعمال کرنا لیکن حلال طریقے سے۔ اگر آپ کوئی شہوت کو استعمال ہی نہیں کرتے، یہ ہے زہد، ترک دنیا۔ شہوت کو استعمال کریں لیکن حلال طریقے سے، اسے کہتے ہیں عفت۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ نے عفت سے بڑھ کر عبادت نہیں رکھی، سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے عفت، یعنی کھاؤ پیو لیکن حلال، جنسی لذت پوری کرو لیکن حلال، اچھا اسی طریقے سے سیر و تفریح کرو لیکن حلال، میل ملاپ آپس میں رکھو لیکن حلال طریقے سے، حلال طریقے کو وجود دو، یہ ہے عفت۔ اب ہم ان روابط کو دیکھتے ہیں جو ماں باپ کے درمیان ہوں، کیونکہ ماں باپ کی اصلاح نہیں، نیچے خاندان کی اصلاح نہیں، ہم الٹا یہاں پہ چلتے ہیں، ماں باپ جیسا تیسا بھی ہیں، چلو کوئی مثلا نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، سگریٹ پی رہا ہے نہیں پی رہا، بچہ جو ہے وہ مثل معصوم ہونا چاہیے، وہ کوئی خرابی نہ کرے، غلطی نہ کرے۔ اور قرآن نے واضح طور پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ واحد قرآن میں حکم ہے جو اللہ نے تکرار کیا ہے ایک ہی سورہ میں، فوراً تکرار کیا ہے، اے ایمان لانے والوں کیوں تم وہ بات کرتے جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ یعنی تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ بات کرو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، یعنی دوسروں کو اخلاقی درس دیں، دوسروں کو ذکر اذکار بتائیں، عبادات بتائیں، دوسروں کو بڑی بڑی نصیحتیں کریں، خود کی بات آ جائے وہ کہیں گے نہیں ہاں انشاءاللہ میں بھی کر ہی لوں گا، نہیں یہ غلط ہے طریقہ کار، اس پہ بھی نہیں ہوگا، اس کا مذاق بن جائے گا، اپنے بچوں کے سامنے اس کا مذاق بن جائے گا، وہ عمل نہیں کرے گا پیچھے بچہ۔ یہ ایک تکوینی اور خلقت کے اصولوں میں سے ہے، روایات میں وارد ہوا ہے کہ وہ نصیحت اسی طرح دلوں سے پھسل جاتی ہے اور نیچے اتر جاتی ہے جیسے بلند چوٹی کے اوپر پانی جب بہتا ہے تو تیزی سے نیچے آ جاتا ہے نالوں میں، اسی طرح سے یہ نصیحتیں بالکل دلوں سے نکل کے باہر آ جاتی ہیں۔ ہر وہ عالم جو نصیحت کرے لیکن خود عمل نہیں کرتا، اس کی بات بھی ایسی ہے، ایک تو پکڑ سخت ہے کیونکہ قرآن نے منع کر دیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی نگاہ میں یہ بہت بڑی بات ہے، تمہیں یہ چھوٹی سی لگتی ہے۔ یہ سورہ صف کی آیات آپ پڑھیں، یہ دوسری اور تیسری نمبر آیت ہے، اللہ کی نظر میں کبر مقتا عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ تم وہ بات کہتے ہو کہ جس میں خود عمل نہیں کرتے، یعنی خود تو تم بالفرض نماز دیر سے پڑھ رہے ہو، خود تم نماز نہیں پڑھتے، بچے کو کہہ رہے ہو خود قرآن نہیں پڑھتے، بچوں کو قرآن کے اوپر لگایا ہوا ہے، بھائی خود کیوں نہیں پڑھتے تم قرآن؟ تم نہیں پڑھتے تو یہ بچہ کتنے دن پڑھے گا؟ آپ اسے ہٹا دیں، ابھی تو وہ چھوٹا ہے تو چلو بٹھا دیا ہم نے، ٹیچر لگوا دیا ہم نے، مسجد بھیج دیا، دنیا سینٹر بھیج دیا، اس کے ہاتھ پاؤں قوی تو ہونے دیں، وہ ساری عمر ہی نہیں قرآن کو ممکن ہے ہاتھ اٹھائے لگائے، کیونکہ خود نہیں پڑھا آپ نے۔ لہذا والدین خود قرآن پڑھے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں قرآن سمجھنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اسے کہ تم نے کھول کے کب تدبر کیا؟ کوئی اپنی زندگی میں 24 گھنٹوں میں ٹائم ہی نہیں رکھا، قرآن کھولو، آیت دیکھو، پڑھو، جب تم نے خود نہیں کیا تو تمہارا بچہ کیسے کرے گا؟
تم نے تو خود معاشرہ سازی نہیں کی. جیسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پہ تربیتی امور میں سب سے پہلے ماں باپ اپنے وجود کے اندر اس کو کسب کریں. مثلا زیارات پہ بچوں کو لے جائیں. یہاں پہ چونکہ والدین زیارت کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ بچہ زیارات کے لیے جائے گا. عزاداری کا اہتمام کریں، چونکہ آپ خود عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، بچہ بھی اہتمام کرے گا عزاداری کا. آپ مثلا مہمان نوازی کرتے ہیں، بچے نے بھی دیکھا مہمان نوازی کر رہے ہیں، آپ بھی مہمان نوازی کریں گے، آپ کے بچے بھی مہمان نوازی. جس میں والدین عمل انجام دے رہے ہیں وہ سب دلوں پہ بچوں کے ہو جاتا ہے. ایسا یہ طریقہ کار ہے اجتماعی زندگی سے فرد کی طرف آئیں. اب آئیں جو ہم زوج اور زوجہ کے تعلقات تھے، اس میں ہم نے جو پہلا امر پڑھا تھا احترام کریں. احترام میں ہم نے سب سے پہلی چیز دیکھی کہ نان نفقہ ہے، اسے ڈسکس نہیں کیا کیونکہ یہ والی ماشاءاللہ سب لوگوں کے ذہنوں میں بڑے قوی طور پہ موجود ہے، اس لیے ہم اس کی طرف گئے نہیں. وإلا روایات کا مجموعہ وسیع ہے اور فقہی احکام بھی اس میں ہیں. اس میں صرف یہ فقہی حکم کی صورت میں بیان کر دوں، کیونکہ ہر فقہی حکم کے پیچھے معتبر حدیثیں ہوتی ہیں. یعنی ہر حدیث جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ معتبر نہیں ہے، لیکن اگر فتویٰ کی صورت میں آ جائے تو یقین کر لیں کہ وہ پیچھے مضبوط دلیل ہے. اس لیے فتویٰ جو ہے وہ ایک بہت بڑی قیمت رکھتا ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. فتویٰ یعنی پیچھے معتبر حدیث لے کے آئے ہیں وہ. اگر معتبر حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، تو کہیں گے احتیاط واجب. اگر وہ بڑا حساس فقیہ ہو رہا ہے تو وہ احتیاط لگائے گا، یا اس میں تھوڑی سی اس میں احتیاط لگا کے مستحب قرار دے گا، احتیاط مستحب. یعنی کلمہ اولا، بہتر، احتیاط اس طرح کے لفظ استعمال کرے. لیکن جہاں پہ واضح کا ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، یقین جاننے کی ادھر حدیثیں ہیں، اور ممکن ہے کہ کئی حدیثیں ہوں. نان نفقہ اس سطح کا واجب ہے مرد کے اوپر زوجہ کو مہیا کرنا کہ جس سٹیٹس اور طرز کے اوپر وہ زندگی بسر کر رہی ہے. ادھر ہم نے ان کے دعوے کو نہیں دیکھنا کوئی کہ نہیں میرا سٹیٹس تو یہ، اگلا کہ میرا سٹیٹس یہ، نہیں. ہم دیکھیں گے وہ کس محلے میں زندگی بسر کر رہی ہے، اس محلے میں عموماً لوگوں کی سطح زندگی کی کس معیار کی، اس معیار کی سہولت اسے دینا وہ نان نفقے میں واجب بن جاتا ہے. بالفاظ دیگر چھت دینا، لباس، کھانا پینا، علاج معالجہ اور سفر کے اخراجات، یہ 5-6 چیزیں مرد کے اوپر لازم و واجب ہیں اس سطح کی جس سطح کے اوپر وہ جس لیول کے اوپر زندگی بسر کی جا رہی ہے، جس سٹیٹس پہ یا جس محلے میں یا جس معاشرے میں زندگی بسر ہو رہی ہے. بہرحال نان نفقے کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کرتے، یہ پہلی چیز ہے. اور اس نان نفقے کے مقابلے میں زوجہ جو ہے وہ شوہر کی ضرورت مردانہ کو پورا کرے گی. یہ اس کے مقابلے میں ہے. نان نفقہ واجب کیونکہ یہ پہلی چیز ہے جس کی اوپر سیڑھی ہے. یہ سیڑھی اگر نہیں بنتی گھرانہ نہیں آباد ہوگا. ساری باتیں ختم، آگے کی ساری باتیں ختم، ساری باتیں یہاں سے آغاز ہوں گی. یہ 2 چیزیں وجود میں آ جائیں تو اس کو کہتے ہیں کہ آپس میں اجتماعی زندگی شروع ہو گئی. مرد نان نفقہ دے، زوجہ کی طرف ہے کہ حق زوجیت ادا کرے شوہر پر. یہ 2 جب انجام پا جائیں، اب آگے ساری ہم باتیں جو پچھلے درس میں ذکر کی کہ یہاں پہ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے خاتون کو عزت دی جائے. اکرام یعنی عزت دینا. یہاں پہ قرآن کریم نے واضح کہا وَعَاشِرْهُمْ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے تم معاشرت کرو، زندگی بسر کرو. یعنی خاتون کے لیے پیسے کا ڈھیر لگانا، طرح طرح کی اس کے سامنے تعریفیں کرنا، اس سے 1000 گنا وہ زیادہ جس چیز کی ضرورت مند ہے وہ یہ ہے کہ اس کو عزت دی جائے. اس لیے قرآن روایات اہل بیت علیہ السلام نے عزت کے طریقے بھی بیان کیے. ابھی عزت کا مطلب آپ کی خدمت میں تھوڑا ذکر کیا جائے گا. ہم نے جو گزشتہ درس میں پڑھا تھا وہ صرف ایک جملے میں عرض کیا جائے، وہ یہ تھا کہ اسے مارنا نہیں چاہیے، نہ بیگم کو، نہ بیٹی کو، نہ بہن کو. کیونکہ یہ والے واقعات ہمارے معاشروں میں موجود ہیں. الحمدللہ ہمارے گھرانے سے آ رہی ہیں لیکن معاشروں میں یہ موجود ہے. حتیٰ کہ بعض علماء ہیں، نامور بعض علماء ہیں، ان کے بارے میں اس طرح سننے کو ملتا ہے کہ اپنے مثلا بہو کے اوپر ہاتھ اٹھایا یا اپنی بیٹی کو مارا. حالانکہ وہ تو ابھی بیگم بھی نہیں ہے. بیگم کی تو بہرحال پھر اور ہی شامت آنی ہے جب یہ والے رشتے پامال ہو جائیں. یا میراث نہیں دینی.
ہم نے گزشتہ درس میں یہ دیکھا میراث، لڑکی کو میراث نہ دینا، حتیٰ کہ بعض علماء، ایک بڑی تعداد، بعض نہیں بلکہ ایک بڑی تعداد علماء کی ہے ہمارے پاک و ہند میں، وہ میراث اپنی بیٹیوں کو اور نہیں دیتے اپنی بہنوں کو، خود ساری میراث لے لی یا بھائیوں میں تقسیم کر دی، بیٹی کو نہیں دینی تھی میراث، بہن کو میراث نہیں دینی۔ قرآن نے شدت کے ساتھ یہ منع کیا ہے، قرآن نے واضح میراث کی حکم دیے کہ اگر شوہر مر جائے، اولاد ہے تو 8واں حصہ مال کا بیگم کو ملے گا، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ مال کا بیگم کو ملے گا۔ اسی طرح شوہر کا ہے، اگر بیگم مر جائے، بیگم کی کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف مال ملے گا، اور اولاد ہے تو 4تھا حصہ ملے گا۔ یعنی قرآن کریم نے خاتون کو، یہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، ایک تو خاتون کو مارا جاتا تھا، جنسی حوث کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور نمبر 3 مال سے حصہ کوئی نہیں تھا اس کا، لہذا یا وہ جنسی حوث کا نشانہ بنتی تھی، اور باعزت ترین زمانے جاہلیت میں خاتون وہ ہوتی تھی جس کے زیادہ مردوں سے روابط ہوتے تھے۔ یہ غرب جو آج کا ہے وہ زمانے جاہلیت کے طریقوں پہ چل رہا ہے، شو پیس بس بنانا، یا مظلومیت کی ایک نشانہ تھی خاتون، یعنی اس کو مار پیٹ کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور اپنا ایک قسم کا غلام، زر خرید غلام رکھا جاتا تھا۔ یہ آج بھی ہمارے معاشروں میں بڑے پیمانے پہ چل رہا ہے۔ اور نمبر 3 میراث تو اصلاً وجود ہی نہیں رکھتی تھی، پوری جہان میں وجود نہیں رکھتی تھی۔ زمانے جاہلیت عربوں کی حالت نہیں تھی، ہندوستان میں بھی یہ تھا، چائنا میں بھی یہ تھا، غرب میں بھی یہ تھا، یہ تینوں کے تینوں خاتون کی پامالی کے جو جرائم تھے یہ پوری دنیا میں بھرے ہوئے تھے۔ اور اس وقت جب یہ اوج پر پامالی پہنچی ہوئی تھی، دین اسلام نے آ کے خاتون کو حق عزت دیا۔ عزت اسے کہتے ہیں، عزت سے پہلا مطلب عزت سے مراد یہ ہے اسے میراث سے حق دیا جائے، اس کو عفت میں رکھا جائے، حیا اور پردے میں، 4 دیواری میں رکھا جائے، اور نمبر 3 اس کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، نہ تانے دے کے، نہ مار پیٹ کر کے، ہر 2 طریقوں سے اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ دین اسلام نے اس کو حق آ کے دیا، یہ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ ہم اگلا حکم پڑھتے ہیں۔ عزت کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں؟ عزت کہتے ہیں قوت کو، جو زیادہ قوت ہو تو اسے عزت کہتے ہیں۔ ایک ہے عام طاقت، وہ کسی بھی چیز میں، ہر ذات میں اپنی مقدار کے مطابق طاقت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں قدرت۔ قدرت عمومی ہے، عزت کو بھی شامل ہے، عزت کے علاوہ دیگر امور کو بھی۔ عزت وہ ہوتی ہے کہ جس میں وہ اس کو ایسی قوت حاصل ہو کہ وہ دوسروں پہ اثر انداز ہو، یعنی دوسروں کے مقابلے میں ایک طاقت حاصل کر لے، یہ کہتے ہیں عزت۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں آیا کہ ان اللہ هو العزیز الحکیم، اللہ عزیز یعنی بہت طاقتور اور قوت والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ اب عزت انسان کا حق ہے، عزت جو ہے یہ مرد اور زن ہر 2 کا حق ہے، وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، اس کا حق ہے۔ یعنی والدین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سب کے سامنے بچوں کو بے عزت کر رہے ہیں۔ ہاں اگر بعض اوقات ہو جاتا ہے اور بچہ شکایت کرے، والدین کو معذرت خواہی کرنی چاہیے ہوگا، کیونکہ بالآخر وہ اللہ کی مخلوق ہے، بچہ وہ اللہ تعالیٰ کا مرغوب ہے، اللہ اس کا رب ہے، اللہ اس کا رازق ہے، وہ تو اس نے ہمارے پاس امانتاً رکھا ہے، وہ رپورٹ تھوڑی ہمارے ہاتھ میں جو مرضی اس کے ساتھ کر لے۔ لہذا ایسی صورت جس میں بچے کے ساتھ ناانصافی ہو جائے، عزت پامال ہو جائے، وہاں پر معذرت خواہی کرنی چاہیے۔ نہ اس کو بیجا مارا جا سکتا ہے، نہ اس کو بیجا دبایا جا سکتا ہے، نہ سب کے سامنے ذلیل و خوار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ بچہ اپنے طور پہ شکوہ رکھ سکتا ہے، البتہ والدین کو پھر وہ ذلیل و خوار نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بھی واجب ہے والدین کی عزت کو مد نظر رکھے۔ خلاصہ کلام، عزت جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک طاقت۔ اب یہاں پہ جو طاقت میسر آتی ہے وہ تب ہے کہ جب ضعف سے انسان کو نکالا جائے۔ لہذا جب آپ مال دیتے ہیں تو اس کو آپ نے ضعف سے اور کمزوری سے نکالا، جب آپ نے اس کو خوشگوار ماحول دیا تو ناگواری سے اسے نکالا، یہ عزت دینا ہے اسے۔ لہذا اسی طریقے سے اگر آپ نے اس کو جرائم سے روکا تو اسے معنوی دنیا کے اندر تقویت دی۔ اب عزت مادی اور معنوی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، یہ ہم کسی اور مورد میں پڑھیں گے۔ مادی عزت وہی ہے کہ صحت ہے، کھانا پینا ہے، منصب ہے، اقتدار ہے، مال ہے، افراد کے درمیان اس کو محکم کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مادی عزت ہے۔ معنوی عزت
وہ مثلا حرام سے روکنا ہے، گناہ سے بچانا ہے، یہ ساری معنوی عزت کا باعث بنتی ہے۔ اگر ٹکراؤ ہو جائے تو دنیا کی ذلت لے لینا، قبول کر لینا چاہیے، لیکن دینی عزت ہاتھ سے نہیں جانے دینی چاہیے، معنوی عزت ہاتھ سے نہیں جانے دینی چاہیے اگر ٹکراؤ ہو جائے۔ مثلا ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں مسائل پیش آ جاتے ہیں، اب پتہ ہے کہ ہم نے حرام کا اہتمام نہ کیا تو عزت تو گئی، یہ تو چار تانے کزنوں نے بھی دینے ہیں اور کچھ خالہ پھپھیوں نے بھی دینے اور فلاں فلاں نے بھی دینے ہیں، تو عزت تو میری ہوگی، لیکن اگر میں اللہ کو ناراض کروں تو یہ خوش ہو جائیں گے۔ اگر ایسی صورت آ جائے کہ جس میں اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنے کی بات آئے تو یہ 100% یقین جان لیں کہ یہ بندے وہ شیاطین ہیں، کیونکہ شیاطین من الجن والانس ہوتے ہیں، جنوں اور انسوں میں ہوتے ہیں، تو یہ انسانی شکل میں ابھی شیاطین بنے ہوئے ہیں، اتر جائیں گے اگر وہ توبہ کر لیں، اپنے دعوے سے یا اپنے اس اصرار سے ہٹ جائیں، پھر یہ انسان بن جائیں گے۔ لیکن انسانوں کی شکل میں شیاطین دیکھنے ہیں تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو اصرار کرتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کرو، اللہ کا حکم توڑو، اللہ کے حکم کو پامال کرو، یہ والدین ہوں یا کوئی اور ہو، وہ کہتے کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ یہ کر لو، یہ کر لو، فلاں کر لو۔ یقین جان لیں شیطان مثلا میرے باپ یا ماں یا بیٹے یا رشتہ دار کی شکل، ممکن ہے میں خود شیطان بن جاؤں، جب میں دوسروں کو ابھاروں گناہ پر، میں خود شیطان ہوں، ہاں میں توبہ کر لوں اس سے، اب میں انسان ہوں۔ یہ جھگڑا تا موت چلنا ہے، کبھی شیطان کبھی انسان، ہمارا نفس، ان دونوں سے ایک حالت میں ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ خوب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ٹکراؤ ہو جائے تو معنوی عزت کو بالا تر کرے، یہ والدین یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ والدین سہ سکتے ہیں لوگوں کی باتیں، والدین غم برداشت کر سکتے ہیں، بچہ فوراً نہیں کر سکتا یہ کام، لہذا والدین نے یہ کام کر لیا، بچوں کو کبھی کر دے گا۔ بچے سبق سیکھ لیں گے کہ اس جگہ پہ اکڑ جانا ہے، اس جگہ پہ ڈٹ جانا ہے، اس جگہ پہ استقامت دکھانی ہے۔ ہم آئے اس سے آگے ایک قدم اور چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خاتون کی جو دین اسلام میں قرآن کریم نے احترام کی صورت میں بات بیان کی ہے، وہ اب روایت سے ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ وَعَاشِرُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ یہ قرآنی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ آج ہم امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھتے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم پڑھیں گے، یا اگر ہو سکا تو اس کو ہم کم پھیلاتے اور دوسرا تیسرا بھی حصہ پڑھ لیں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ ذکر کیا گیا ہے، الکافی کی ایک روایت ہے، اور یہ نہج البلاغہ میں بھی وارد ہوا ہے، جو وصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو امیر المومنین علیہ السلام نے لکھی ہے، اس میں بھی یہ ہے۔ میں الکافی سے آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں کہ الکافی میں امام علی علیہ السلام نے جو مکتوب لکھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، اس میں یہ ذکر کیا کہ خاتون جو ہے فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَتْ قَهْرَمَانَةٍ، خاتون ریحانہ ہے، اور ریحان ایک سبزی، ایک بہترین خوشبو کا نام ہے۔ وہ قہرمان کہتے ہیں ہیرو والے کام، یعنی مردوں والے کام۔ اس لیے مرد اور زن انسانی جسم کی تقسیم ہے، روح کی تقسیم نہیں ہے، اگرچہ روح کے اندر لطافت اس کے ذریعے سے آ جاتی ہے۔ مثلا مرد چونکہ سخت کام کرتا ہے تو سخت کاموں کی وجہ سے قساوت اس کی وجود میں آتی ہے، خاتون جو ہے وہ رحم دلی والے کام زیادہ کرتی ہے، اس کی وجہ سے اس میں لطافت یعنی محبت اور رحمت کا مادہ زیادہ آتا ہے۔ یہ آپ جو حدیث ذکر کی جا رہی ہے، اس کا کیونکہ پہلے والا، اس سے آگے والا حصہ بھی، آغاز کا حصہ بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، لیکن اسے کسی اور مورد میں پڑھیں گے۔ ابھی آج کے اس درس میں یہ جملہ یاد کریں، کیونکہ گزشتہ درس میں آپ نے قرآن کریم کی آیت کو یاد کیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف اچھے انداز میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرو، کیونکہ کچھ مدت تک ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ جو قلیل مدت ہے 30-40 سال، اگر بڑھاپا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو 30-40 سال کا جو عرصہ ہے یہ بڑا قلیل ہے، یہ اس قدر قلیل ہے، اس قدر قلیل کہ قرآن میں تکرار کے ساتھ یہ بات وارد ہوئی ہے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں جب پوچھا جائے گا، آخرت سے وہ جب پہنچیں گے تو کہیں گے کیسی تھی دنیا، تو وہ جواب دیں گے کہ دنیا تو ایسی تھی جیسے وہ بس سٹاپ پہ مسافر کو اتارنے کے لیے بس رکتی ہے، تو ہم اتنی مقدار میں رکے تھے اس دنیا کے اندر، وہ اترتا تو چل پڑتی ہے گاڑی، تو کہا کہ ہم تو جتنی دیر وہ مسافر کو اتارنے کے لیے رکتی ہے اتنی سی دیر بس ہم دنیا میں ٹھہرے تھے۔
اور یہ بات اس کو محسوس بھی ہوتی ہے جس کی جوانی تیزی سے گزر بھی رہی ہو اور اسے احساس ہو کہ یار اتنے سال دنیا کے گزر گئے، پتہ ہی نہیں لگا مجھے. لہٰذا یہ قلیل مدت ہے، تو قرآن کہتے ہیں اس قلیل مدت میں اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. ہمیشہ تھوڑی ہو تم، یہ تو خواب ہم نے بنایا ہوا مرنے کے بعد مل جائیں گی. یہ یعنی بچے اور بیوی، وہ تو حساب کتاب بھی اوپر ہے. اگر یہ جہنم کا ایندھن ہوا وہ تو دیکھ کے بھاگیں گے، فرار کریں گے کہ یہ دنیا میں نہیں چھوڑا، ادھر بھی ہمارے پیچھے آ گیا. تو اس لیے قرآن کہتا ہے وعاشرہن بالمعروف. اب ادھر معروف کی تشریح میں پہلے دیکھا مارنا نہیں چاہیے، اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ معلومات سے نہیں ہوتا، نفس کو قابو کرنے سے ہے. اور بہت سارے گھرانوں میں، حتیٰ علماء کے گھرانوں میں یہ پہلے بدترین، بعض علماء کے گھرانوں میں البتہ یہ بدترین امور پائے جاتے ہیں. نمبر 2، وہ دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ قہرمانہ نہیں ہے، یعنی اس سے ہارڈ ورکنگ نہ کرائی جائے، اس کو وہ ریحانہ ہے، نرمی کے ساتھ پیش آنے والی خلقت ہے. صرف ایک مورد دین اسلام نے رکھا ہے جس میں خاتون پہ سختی کا حکم ہے، وہ خاتون کا بدکار ہو جانا ہے. وہ ہم سب سے آخر میں مطالعہ کریں گے، قرآن آیات اور روایات، حتیٰ یہ جو مکتوب ہے اس کا آغاز والا حصہ بھی اسی موضوع کے اوپر ہے، لیکن اس لیے ہم اسے فی الحال چھوڑ رہے ہیں کہ یہ ابھی ہم سے تعلق نہیں رکھتا. ہمارے گھرانوں سے، ہمارے گھرانوں سے یہ دوسرا حکم گہرا تعلق رکھتا ہے کہ قہرمانہ نہیں ہے کہ تم اسے کئی جابوں پہ لگایا ہو، سارے کے سارے سخت کام وہی کر رہی ہو، اور خود جو ہے انسان وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے. نہیں، ریحانۃ لیست بقہرمانۃ. اچھا، اب اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کیونکہ ہر جب کام انسان کرتا ہے تو اس کام کے نتیجے میں وہ اس کو انجام دینے کے وسائل کے وہ بھی حاصل کر لیتا ہے. مثلا اگر کسی شخص نے باہر سے کوئی چیز لانی ہے اور اس کے پاس سواری موجود ہے، چار ناچار وہ کیا کرے گا؟ سواری کو استعمال کرے گا. وہ لوگوں کے پاس جائے گا، دکاندار سے گفتگو کرے گا، پیسے وہ خرچ کرے گا. یہ کاموں کے نتائج ہیں. اب گھر کے اندر کی خاتون ایک کام انجام دے رہی ہے، چار ناچار وہ ان کاموں کے تقاضوں کو انجام دینے کی خواہش مند ہوگی. مثال کے طور پہ اگر وہ حجاب رکھتی ہے، حجاب کا تقاضا کرے گی. مثلا گھر میں برتن ختم ہے، برتن کا تقاضا کرے گی، لباس کا تقاضا کرے گی. اب یہ آپ نے دیکھا کہ کاموں کی تقسیم کے اعتبار سے ہے. یہاں پہ سب سے بہترین ہمارے پاس جو حل ہے، کیونکہ ریحانہ اور قہرمانہ یہ دو جملے ہم ذہن نشین رکھیں ہماری زندگی میں. یہ چونکہ تیسرا جو ٹاپک ہم شروع کریں گے اور اگلے درس میں اس کو زیادہ بیان کیا جائے گا، آج سے آغاز کریں گے، وہ ہمارے لیے اس مورد میں بہت اہمیت کا حامل ہے. چونکہ پہلا ملاک آپ نے دیکھ لیا عزت دینا، دوسرا ملاک آپ نے دیکھا کہ اسے قہرمانہ نہیں بنانا، ہیرو نہیں بنانا، یعنی سخت بدنی کام جو ہیں وہ اس سے ہم نے نہیں لینے. یعنی آپ جا کے کہ یہ پانی کی کین اٹھا کے لاؤ، آٹے کی بوری اب اٹھا کے لے آؤ، اب فلان چیز لے آؤ، جو اپنے گھر میں بناتے ہیں پھر وہ ان کاموں کے اعتبار سے حیثیت خاتون پیدا کر لیتی ہے. وہاں پہ مرد پھر بیچارہ بنا ہوتا ہے، یعنی برعکس ہو جاتا ہے. وہ جو مرد تھا وہ خاتون بن جاتی ہے، اور خاتون نسوانی ساری کی ساری یہ خصلت اختیار مرد کر جاتا ہے. لہذا ریحانہ اور قہرمانہ میں صرف ایک چیز ذکر کی جائے، کیونکہ اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن ہم ایک پہلو کو وقت کی قلت کی وجہ سے پڑھتے ہیں، اور وہ ہے کاموں کی تقسیم. ریحانۃ و قہرمانۃ، ان کلمات سے کاموں کی تقسیم کا استنباط آپ کریں. صحیح سند روایت میں وارد ہوا ہے، معتبر حدیث ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جب ازدواج ہوا تو کاموں کو تقسیم کر لیا. امام علی علیہ السلام باہر والے کام کرتے تھے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا گھر کے اندر کے کام کرتی تھی. یہ ریحانہ اور قہرمانہ کی آپ نے تعبیر سے اس کو سمجھنا. یعنی ریحانہ ہوتا ہے جس کو آپ نے ہمیشہ محبت سے پیش آنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے. سختی والا سلوک اس جگہ نہیں ہونا چاہیے سوائے ایک مورد کے. قہرمانہ والا سلوک کیا ہوتا ہے؟ چونکہ اس نے ہارڈ ورک ہیرو والا کام کرنا ہوتا ہے، ادھر گالیاں بھی اس نے سننی ہیں، باتیں بھی سننی ہیں، تانے بھی سننے ہیں، لیکن کام اپنا انجام دے کے آنا، یہ ہے قہرمانہ. اب خاتون جو ہے وہ ریحانہ ہے، یعنی ایسے کام انجام دیں جو بدن کی طاقت آور نہ ہو، بدنی طاقت آور نہ ہو. لہٰذا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پانی بھر کے باہر سے لایا کرتے تھے،
صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے، صرف آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 2، گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے، گھر میں جھاڑو روایات میں وارد ہوا، امام علی علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ نمبر 3، جو لکڑیاں تندور میں جلانی ہوتی تھی وہ امیر المومنین علیہ السلام لکڑیاں جلاتے تھے گھر میں۔ اچھا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کیا فرماتے کرتی تھیں؟ وہ گھر کے اندر کھانا بناتی تھیں، چکی پیس کے آٹا گوندا کرتی تھیں، اور سلائی وغیرہ اور بچوں کی تربیت کے حوالے یا بچوں کی نگہداشت کے حوالے سے دیگر امور کو انجام دیا کرتی تھیں۔ لہذا کھانا بنانا ہے اور گھر کے اندر آٹا گوندنا ہے، کیونکہ اس دور میں چکی سے آٹا گوندا جاتا تھا، اور گھر کے دیگر امور، سلائی ہے کپڑوں کی، یا اسی طرح سے بچوں کی دیکھ بھال ہے، اور اسی طرح ان کو خوراک وغیرہ کا اہتمام کرنا ہے، یہ سارے امور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ انجام دیتی تھی۔ آپ نے ادھر دیکھا کہ تقسیم جو جسمانی کام ہے، مثلا لکڑیاں کاٹ کے لانا، اسے جلانا، تندور کو جلانا، جھاڑو دینا بڑا سخت ہوتا تھا، یہ فرش تو اس دور میں ہوتے نہیں تھے، پانی دور سے بھر کے لایا جاتا تھا، تو اس لیے اس دور میں اگر کوئی خاتون پانی بھر کے لاتی تو تعجب کیا جاتا تھا، کیونکہ یا کنیزوں کو بھیجتے تھے یا غلاموں کو بھیجتے تھے۔ اور امام علی علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی اس حوالے سے وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنے دور حکومت میں باہر نکلے، دیکھا ایک خاتون وہ 2-3 بچوں کو پکڑ کے جا رہی ہے اور سر پہ پانی اٹھا کے جا رہی ہے، تو بڑا تعجب ہوا۔ تو امام علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا کہ یہ مجھے دو، میں پہنچاتا ہوں۔ تو بڑا اس خاتون نے ٹال مٹول کی، لیکن آپ نے اصرار کیا تو دے دیا۔ تو امام آگے چلتے رہے، وہ پیچھے سے راستہ بتاتی رہی، گھر پہنچے اور گھر میں پانی اتارا اور کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، تم کیوں جاتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو علی بن ابی طالب کے ساتھ جنگ میں مارا گیا ہے، شہید ہو گیا وہ تو وہ امام کے اوپر بہت ہی عجیب اثر اس کا ہوا، اور واپس آئے، پوری رات تڑپتے ہوئے گزارے امام نے۔ اور جب صبح ہوئی تو ایک تھیلا لیا، اس میں گوشت کے کچھ ٹکڑے ڈالے، آٹا لیا، اور اصحاب نے بہت کہا کہ ہم لے کے جاتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ کیا تم روز قیامت میرا حساب دو گے اور میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ میں ہی لے کے جاؤں گا۔ اور وہاں پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا، اس خاتون نے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ جو کل مرد تمہارے گھر پانی پہنچانے آیا تھا میں وہی ہوں، تو تم لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چند چیزیں لایا ہوں، کیونکہ ان کے گھر میں کئی دنوں سے کھانے کا سامان نہیں تھا۔ تو خاتون جو ہے وہ بہت اس کا شکر گزار ہوئی، نہیں جانتی تھی کہ امام علی علیہ السلام ہے، کیونکہ اس دور میں ٹی وی وغیرہ تصویروں کا سلسلہ تو نہیں تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ آٹا لو، تم گوندو، میں تندور جلاتا ہوں اور یہ گوشت کے ٹکڑے بناتا ہوں۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا گوشت کو خشک، کبھی بھی یہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں کرتے ہیں کہ اسے سکھا لیتے ہیں نمک لگا کے، پھر وہ دیر پا رہتا ہے گوشت، اور وقتاً فوقتاً اسے استعمال کرتے ہیں۔ جن علاقوں میں گرمی سردی کی وجہ سے فریج نہیں ہوتے تو وہ اس طرح سے گوشت کا استعمال کرتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام وہ بچوں کے ساتھ پھر باتیں کرتے رہے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے، اور لکڑیاں جیسے جیسے جلتی تو اپنا چہرہ مبارک آگ کے قریب لے کے آتے اور فرماتے کہ علی بن ابی طالب کو معاف کر دو۔ بار بار امام نے اس کی تکرار کیا اور فرمایا کہ اللہ کے حضور معاف کر دو۔ وہ خاتون اپنے طور پہ آٹا بنا رہی تھی، اور پھر جب گند گیا تو قریب لائی، اتنی دیر میں ہمسائی آئی تو وہ فوراً پہچان گئی، اس نے شور مچا دیا کہ تم نے یہ امام سے کام کرایا، امیر المومنین سے کام کرایا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے پھر کہا کہ نہیں نہیں، یہ میرا حق بنتا ہے، اور ان کو پھر کھانا وغیرہ کھلایا اور دیا، اور پھر ان کے لیے اہتمام بیت المال سے کیا باقاعدہ۔ لیکن اس میں کئی نکات ہیں، ان نکات میں سے ایک یہی تھا کہ کام یہ والے ہارڈ ورکنگ کام خاتون سے نہیں لیے جاتے تھے۔ دوسرا نقطہ یہی ہے کہ اس دور میں جب طواغیت اور باطل کے ساتھ میدان سجتا ہے تو یہ غم نہ لے کے جائیں کہ دیکھا ہمارا خیال ہی نہیں کیا، ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ نہیں، وہ جو موقع ہے اس میں باطل کو گرانا ہے تو بہت بڑی قربانی چاہیے، اور یہ ایک گھرانے کی مثال ہے، کئی گھرانے اس دور میں اس طرح سے۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی
امیر المومنین علیہ السلام نے ذمہ داری لگائی تھی، اس لیے کسی شہر کا حاکم نہیں بنایا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، بیواؤں اور یتیموں کے گھرانوں کا سرپرست بنایا، اور یہ بہت بڑا ایک عہدہ ہے۔ یہ ہم خود بھی اپنے خاندان کے اندر ہمیں بہت ہی توجہ رکھنی چاہیے، خصوصاً جو یتیم ہو جاتے ہیں، خصوصاً جن کے گھروں میں والدین کا سایہ نہیں رہتا، بہت نرم دلی کے ساتھ اور غیر محسوس طریقے سے شناخت نہ ہو، ان کی ضرورت زندگی کو پورا ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ تقسیم ہم ادھر ابھی تقسیم کا استعمال کرتے ہیں، اور چند اور بھی ہیں چیزیں جو نکل سکتی ہیں، ریحانتن، قہرمانتن، کیونکہ ان کلمات کی معنی تھوڑا اور کھول کے بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک مطلب ہمارے سامنے آ گیا، ریحانتن یعنی گھریلو کام کرائیں۔ گھریلو کام میں بھی جو بدن اور طاقت والے کام ہیں وہ خاتون سے نہ کرائیں، تقسیم کر لیں، آپ فوراً تقسیم کریں، اور بچوں کو بھی اسی طرح سے اس تقسیم کا قائل کریں۔ تیسرا ہے جھگڑے کی صورت، اب ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، ادھر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں وہ پڑھیں گے کہ ہمیں ادھر ملاکوتی بننا چاہیے، عنکبوتی نہیں۔ یہ جو اگلا تیسرا مرحلہ ہے یہ ضرور آتا ہے، یا معصوم گھرانہ ہو، امام علی علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسا، وَإِلَّا ہو نہیں سکتا کہ یہ جھگڑا کسی نہ کسی سطح کا میاں بیوی میں پیدا نہ ہو، اور اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے شوہر خاموش ہو جائے۔ اب روایات ہیں، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، روایات میں واضح طور پہ یہ بات آئی ہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ غصہ غضب کرے تو یہاں پر شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ کیا کرے، خاموش ہو جائے۔ یہ بھی الکافی کی روایت ہے، اس سے اگلی روایت ہے یہ، اور وہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے کانت المرأۃ عند ابی، کہ میرے والد گرامی امام باقر علیہ السلام کے پاس ان کی ایک زوجہ خاتون تھی، تو ذی ہے، انہیں اذیت پہنچایا کرتی تھی، تنگ کیا کرتی تھی، فیغفر لها، لیکن وہ ہمیشہ اس کے معاف کر دیتے تھے، ہمیشہ چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی یہ مرد کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض موارد ہوتے ہیں کہ جس میں ایک صورتحال ایسی بن جاتی ہے دباؤ کی، اور بعض اور کیسز بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن آغاز کا حکم کیا ہے؟ آغاز کا حکم یہ ہے کہ اس جگہ پر مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ صبر سے کام جھیل لے جائے اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ خطائیں ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غصہ غضب کا اظہار انسان سے ہو جاتا ہے، وہ غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم میں وارد ہوا ہے کہ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے بڑا حسد کیا کرتی تھی، حالانکہ ان کی زندگی میں تھی بھی نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑی شدید محبت تھی، تو ہر روز آئے روز تعریف کرتے تھے جناب خدیجہ کی۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ زوجہ کی وہ خدمات جو دین کی سربلندی کا باعث بنے، اور وہ خدمات جو شوہر کے لیے معاشرے کے اندر تقویت کا باعث بنے، اس صفت کو زوجہ کی برملا طور پہ بیان کرنا جو ہے یہ ایک اچھا عمل ہے، خصوصاً دین کی تقویت کا جو باعث بنتا ہے۔ جیسا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ اپنے گھر کے اندر کرتے تھے، کیونکہ خاتون کے سامنے خاتون کا تذکرہ کر دینا تعریف والا، یہ اسی طرح جیسے ایوان میں اور درباروں میں بادشاہ کے سامنے صدائے حق بلند کرنا بڑا ایک سخت کام ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے ایک قسم کا اجتناب بھی کرے، تقیے سے کام لے ادھر، کہ تذکرہ یا تو نہ کرے یا تعریف حد عقل نہ کرے، حد عقل تعریف کرنا بڑا سخت ہو جاتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرماتے تھے۔ تو اب حضرت عائشہ وہ بھڑک اٹھتی تھی، وہ کہتی تھی کیا یہ وہ بتیسی جب دانت ٹوٹ جاتے ہیں بڑھاپے میں تو ہنستا تو پوری بتیسی باہر آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کیا لال لال بتیسی نکلی ہوئی خاتون کی آپ تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ تانا سنتے رسول اللہ تو اس قدر غضبناک ہوتے کہ ان کے جو پیشانی پہ درمیان میں ایک رگ اور کنپٹی کی طرف ایک رگ ہے وہ تیزی سے پھڑ پھڑانے لگتی تھی اور چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، لیکن اس اذیت پہ بھی صبر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ انبیاء میں ایک نبی کا بھی واقعہ نہیں لائیں گے کہ طلاق دی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو اپنی جن سے نکاح ہوا 2 خواتین کو طلاق دی، ورنہ کبھی کسی کو طلاق نہیں دی۔
وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. وہ ایک قسم کا تعلق ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. الکافی کی معتبر روایت ہے اور اہل سنت کتب میں بھی ہے. طلاق کسی نبی نے نہیں دی، خصوصاً یعنی جس سے زندگی آباد ہو گئی پھر طلاق نہیں دی. ادھر کیا آپ دیکھ رہے تو ذی ہے، وہ امام کو اذیت دیتی تھی، فیغفر لها، امام اسے معاف کر دیتے، بخش دیا کرتے تھے. یہاں پہ ہمارے پاس جو لڑائی جھگڑا ہے اس مورد میں اب ہم آ جائیں. قرآن اس جگہ پہ کہتا ہے پہلی چیز ہے کہ ان میں تم صلح کرا دو. پہلی چیز یہ ہے. لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کیا کہ بات ہی نہ باہر نکلے. بات کب باہر نہیں نکلے گی؟ کیونکہ زوجہ کے بارے میں بھی حکم ہے. ایسا نہیں ہے کہ زوجہ جو ہے اسے آزاد رکھے کہ جیسے مرضی، کیونکہ دو قسم کے دنیا میں تیر ہیں. ایک میں جو کمان کے ذریعے چلتے ہیں اور ایک ہیں جو زبان کے ذریعے چلتے ہیں. مرد جو ہے وہ کمان کے ذریعے چلاتا ہے اور خاتون زبان کے ذریعے. تو مردوں والا تیر جسم کو لگتا ہے اور زبان والا تیر روح کو جا کے لگتا ہے، اس لیے مرد بھی وہ زخمی برے طریقے سے ہو جاتا ہے. اور اگر مرد بھی تانوں والی زبان استعمال کرے تو یہ تو اس کے لیے اور زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ روح کا زخم وہ بھرتا نہیں ہے، پھر وہ تصورات بن کے ابھرتے رہتے ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. انشاءاللہ اسے ہم دیکھیں گے. لیکن اس جگہ پہ تیسرا حکم کہ لڑائی جھگڑا ہو تو پہلے خود معافی، یعنی آپ ملاکوتی بنیں. عنکبوتی یعنی مکڑی والا کام نہ کریں، گھر بلا کے اب تھوڑا تھوڑا ہر روز اسے کاٹتے رہیں یہاں تک کہ وہ مر جائے. یہ ہے عنکبوتی. ملاکوتی یہ ہے کہ ٹھیک تم نے ظلم کیا، مجھے اذیت دی، مجھے زخم لگائے، لیکن میں بازو رحم تمہارے لیے پھیلا دیتا ہوں. وہ معذرت خواہی کرے فوراً راضی ہو جائے، تقاضا کرے استطاعت میں ہے جائز ہے پورا کر دے، احترام اسے دے. اسی طرح روایات معتبر احادیث ہیں کہ اعلیٰ ترین افضل ترین خاتون وہ ہے جو مرد کی بدزبانی کے اوپر صبر کرے، اس کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر ہے. یہ ہے کہ گھر کے اندر سے بات باہر نہ جائے، باہر چلی جائے اب کیا کریں؟ ثالث مقرر کریں. جی انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اجتماعی زندگی کے پہلے جز کو اللہ تعالیٰ کس طرح قوی کر رہا ہے کہ عزت کے ساتھ قوی کرنا، معاف کر دینے سے قوی کرنا، اور تیسرا محبت کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ معاف کرنا اور محبت، یہ دو عنصر ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد.